دوسرے مفسرین نے سخریاً ہنسی بنانے کے معنی میں نہیں لیا ہے، بلکہ اعمال اور اشغال کے مصغر بنانے کے معنی میں لیا ہے۔ مطلب یہ کہ تاکہ ایک دوسرے کو مسخر کرے، تو کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی نوکر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے دولت و مال میں لوگوں کو متفاوت کیا، جدا جدا کیا، تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے، غریب کی روزی کا ذریعہ ہو، اور مالدار کو کام کرنے والے بہم پہنچیں، مالدار کو مزدور مل جائیں۔ تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو کیوں غنی کیا، مالدار کیا، فلاں کو فقیر غریب کیوں کیا؟ اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تابع سخن اور حق کے اعتراض؟ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے سرفراز فرمائے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر ہے۔ تمہارے رب کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی جنت اس مال سے بہتر ہے جس کو دنیا میں کفار جمع کر کے رکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں گے، یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کو فراخی عیش میں دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر وہ چڑھتے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو پسند نہیں فرماتا، تو جو اللہ پر ایمان لاتا اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کو دور کر دیتا، اور جو کفر اختیار کرتا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیتا۔ لیکن ہوتا یہ کہ لوگ دنیا کی لالچ میں آ کر یہ سوچتے کہ اگر ایمان لائیں گے تو سارا مال چلا جائے گا، اور کفر اختیار کریں گے تو مال و دولت کا انبار آ جائے گا۔ تو یہ دنیا کی دولت کی ہوس اتنی بری ہے کہ پھر لوگ دنیا کی خاطر کافر ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کافر ہو کہ مسلمان، ان میں غریب بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں گے، یعنی سب کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے، جو کافر ہیں ان کے لیے اتنی دولت کر دیتے کہ ان کے گھر میں چاندی کی چھتیں ہوتی، سیڑھیاں ان کی چاندی کی ہوتی جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، ان کے پلنگ بھی چاندی کے ہوتے، دروازے بھی چاندی کے ہوتے۔ وَزُخْرُفًا، اور طرح طرح کی آرائش، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے نزدیک کچھ قدر نہیں، وہ سریعت الزوال ہے، فوراً زائل ہونے والا، فنا ہونے والا ہے۔ وَزُخْرُفًا کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا گیا کہ چاندی کے مکان کے علاوہ انہیں ایسے مکان بھی دیتے جو سونے کے ہوتے، جن میں سونے کی چھتیں ہوتی، سیڑھیاں سونے کی ہوتی، دروازے سونے کے ہوتے، پلنگ سونے کے ہوتے۔ تو رحمان کے منکروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ سب دے دیتے،
کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی وقت نہیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، یہ تو دنیا کی قلیل زندگی کا سامان ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پرہیزگار وہ ہیں جنہیں دنیا کی چاہت نہیں، دنیا کی محبت نہیں۔ حضرت علامہ مولانا سعد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی، ویلیو رکھتی، تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، یعنی ایک گھونٹ پانی کافر کو نہ ملتا اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ اسی طرح ترمذی شریف کی دوسری حدیث پاک میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، یعنی آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا، یعنی جو بکری کا مالک ہے اس کی نظر میں اس مردہ بکری کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی قدر نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، دنیا کی اللہ تعالی کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری بکری کی ہو۔ ترمذی شریف ہی کی تیسری حدیث ہے، سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی محبت الفت سے نجات دے، ہمارے دل میں اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ سورہ زخرف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔